الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علوم القرآن کے سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں علم تفسیر اور اصول تفسیر کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ ایک بڑا دقیق اور وسیع علم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر الفاظ میں ہم اصول تفسیر اور علم تفسیر کو بیان کریں۔ لغوی طور پر تفسیر سے مراد کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا یا واضح کرنا۔ اصطلاح میں قرآن کے الفاظ کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے کو علم تفسیر کہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی ضروری ہیں۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہو سکتا جس کی من مانی تعویل کی جائے۔ اگر قرآن کی من مانی تعویل اور تشریح اور تفسیر کی جائے گی تو لا محالہ اس سے گمراہی پھیلے گی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک کچھ اصول و ضوابط رہے ہیں جن کو سامنے رکھ کے مفسرین قرآن کریم کے الفاظ کے معنی اور تفاسیر بیان کرتے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ علم تفسیر ہے کیا، اور ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے تفسیر اور تعویل، کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ اگر متاخرین کو دیکھا جائے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو دور کو دیکھا جائے، تو اس میں تفسیر اور تعویل سے ایک ہی معنی مراد لیے جاتے تھے کہ قرآن کے الفاظ کے معنی اور مطالب اور اس کی تشریح اور وضاحت کو تفسیر و تعلیب سے ماخوذ کیا جاتا تھا۔ لیکن جو ہی متقدمین کا دور آیا تو وہاں پہ تفسیر اور تعویل سے الگ الگ مراد لی جانے لگی۔ تفسیر سے مراد یہ تھی کہ قرآن کے وہ معنی بیان کیے جائیں جو سمجھ آ رہے ہیں، جو واضح ہوں، جو سامنے ہوں، جس کو عرب لغت یا گرامر کی روح سے جو معنی اور مطالب درست ہوں۔ لیکن تعویل قرآن کے ان معنی، مطالب اور تشریح کو کہتے تھے کہ جس میں ظاہری معنی کو چھوڑ کر بعید کے معنی لیے جائیں۔ بہت سی متشابہات کے اندر تعویل کا سہارا لیا جاتا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے اندر فرماتے ہیں، جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے ہاتھ کے لیے، ہاتھ کا لفظ ہم اللہ کے لیے تجسیم میں آ جاتا تھا، استعمال نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ یہاں مراد لی جائے گی کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ تو دور کا معنی لیا گیا، تو اس کو تعویل کے الفاظ میں استعمال کیا گیا، اس کو تعویل کہا گیا۔ میرے دوستو، جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کچھ بیسک علم ہو، کہ جو شخص تفسیر کر رہا ہے اس کو یہ علم اس کے پاس ہو، اس کے پاس یہ معلومات ہو، اور ان میں اس کے پاس اس کی ریسرچ ہو اور ان علوم کو اس نے حاصل کیا ہو۔ سب سے پہلے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ جس آیت کی یا جس سورہ کی وہ تفسیر بیان کر رہا ہے اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس آیت کے شان نزول کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہ آیات کس پس منظر میں نازل کی گئی ہیں۔ پھر ناسخ و منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، پھر خاص اور عام کا علم ہونا بھی ضروری ہے، پھر قرأت متواترہ اور غیر متواترہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، پھر یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، پھر صرف اور نحو کا علم ہونا بھی ضروری ہے، عربی لغت کی معلومات ہونی بھی ضروری ہے۔ تو صحابہ کے دور سے آج تک تفسیر پہ بہت زیادہ کام کیا گیا، لیکن کچھ اصول مقرر کیے گئے کہ ان اصول کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی تشریح و تعبیر کی جائے گی، من مانی تشریح و تعویل نہیں کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تشریح و تعویل کے لیے جو اصول مقرر کیا گیا وہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کے بہت سے الفاظ کسی جگہ مجمل طور پر بیان کیے گئے ہوں، مختصراً ذکر کیا گیا ہو، دوسری جگہ پہ ان کی وضاحت خود قرآن کر رہا ہوتا ہے۔
اور یہ وہ پہلا اصول ہے جس کو تمام اصولوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کو خود کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے کی بات کی جا رہی ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. تو قرآن ایک اور ہی مقام پہ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ انعام یافتہ طبقے یہ چار ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی جب تفسیر کی جائے گی تو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہو. اس کے بعد دوسرا اصول کہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ جس آیا مبارکہ کو، جس سورہ کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت کی. اور یہ بھی اصول شروع سے رہا کہ جب صحابہ کو کوئی آیت سمجھ نہ آتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو شارع بنا کے بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو قرآن کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے. جس طرح سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ غیر المغضوب ولا الضالین، کہ جن پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی گئی کہ غیر المغضوب سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے کیا مراد ہے، اس سے مراد عیسائی ہیں. اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا. اب ایدیہم کا لفظ استعمال کیا گیا، دونوں ہاتھ یہ جمع کا صیغہ ہے وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا اور دایاں کاٹا جائے گا. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ تفسیر قرآن کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد تیسرا درجہ عربی لغت، عربی محاورہ، عربی شعر یا عربی ادب کا ہے، کیونکہ قرآن کو عرب میں نازل کیا گیا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب تک آپ عربی ادب کو نہیں سمجھیں گے، عربی محاورے کو نہیں سمجھیں گے یا عربی لغت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ تفسیر قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے. جس طرح اور صحابہ نے اس سلسلے میں عربی ادب اور لغت کو بہت زیادہ استعمال کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان میں صحابہ کے اندر بڑے بڑے صاحب لغت تھے اور عربی ادب سے واقفیت رکھنے والے لوگ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک بڑا مشہور و معروف مناظرہ جس میں ان نے خارجیوں کے ساتھ قرآن کی مختلف آیات کے معنی عربی لغت سے دیے، مشہور و معروف واقعہ موجود ہے، تاریخی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. تو عربی ادب بھی ایک بنیادی سورس ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تشریح اور تفسیر کر رہے ہوں تو عربی ادب کو آپ سامنے رکھیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف 12 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ شہر حرام ہیں، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما النسیء وزیادۃ فی الکفر، کہ نسی جو ہے وہ کفر کے اندر زیادتی ہے. تو جب تک ہم عربی لغت کو نہیں سمجھیں گے، عرب معاشرے کے اس وقت کے محل وقوع کو نہیں سمجھیں گے یا اس وقت کے ادب کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں نسی کا لفظ کا مطلب معلوم نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کیا کرتا تھا قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا کہ 4 مہینے ان کے اندر حرام تھے، اس میں وہ قتل و غارت نہیں کرتے تھے، ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے. پرانے دور میں قافلے نکلا کرتے تھے، لیکن 4 مہینے، ان 4 مہینوں کے اندر قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کو حرام قرار دیا گیا تھا. اب نسی کہا گیا کہ کفر کے اندر زیادتی ہے.
کفار کیا کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، اس کے پاس مال و جواہرات بہت زیادہ ہیں اور اس کو وہ لوٹنا بھی چاہتے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ اب شہر حرام کے اندر جا رہا ہے، حرام مہینے کے اندر سے گزر رہا ہے، تو وہ اعلان کر دیے کرتے تھے۔ ان کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس مہینے کو 40 دن کا کر دیا، اس کو 50 دن کا کر دیا۔ وہ اعلان کر کے اس مہینے کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے اور حرام مہینوں سے بھی بچتے تھے اور اس قافلے کو لوٹ دیا کرتے تھے۔ تو جب تک آپ عربی ادب کو نہ سمجھیں گے تو آپ کو اس نسی یا اس لفظ کا مطلب آپ کو معلوم نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ صحابہ کا اجتہاد اور صحابہ کی آراء تفسیر کے معاملے میں، کیونکہ ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتے ہوئے انہیں دیکھا، تو ان کو ان کی آراء کو ترجیح دی جائے گی کہ انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا۔ مثلا کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو سیدنا ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، فرمایا گیا یہ تو فتح کی نوید ہے، کہا نہیں، یہ فتح کی نوید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کی بات کی جا رہی ہے۔ یا جس طرح الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رونا شروع ہو گئے کہ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب چوتھی چیز جو تفسیر قرآن میں جو اصول ہے بنیادی طور پر ضروری ہے، وہ ہے صحابہ کا اجتہاد اور رائے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک پانچویں چیز جس کو ماخذ بھی کہا گیا، جس کو لیا بھی گیا لیکن بڑے محتاط طریقے سے اور بہت ہی کم، وہ اسرائیلیات ہیں، اہل کتاب کی روایات ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ روایات قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہوں تو ان کو لے لو، تو اگر قرآن و سنت ان کے بارے میں خاموش ہے، نہ مخالفت ہو نہ مطابقت ہو، تو ان کے بارے میں نہ آپ ان کو برا کہیں نہ اچھا کہیں، اور لیکن اگر وہ قرآن سے متضاد ہوں تو ان کو کبھی بھی نہ لیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ یہ تو وہ اصول ہیں جن کو بنیاد بنا کے تفسیر کی گئی، اور اسی تفسیر کو بنیاد بنا کے تفسیر کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متواتر، جن کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، وہ امت کے تواتر سے آگے امت تک منتقل ہوتی رہی ہیں، جس میں جب کہا جاتا ہے حکیم الصلاۃ تو تفسیر کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں، یا بخاری اور مسلم کھولنے کی ضرورت نہیں، ہر بچے کو پتہ ہے کیونکہ اس کے باپ دادا سے یہ چیز منتقل ہوئی۔ یا روزے کی بات کی جاتی ہے یا زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں منتقل ہوئی ہیں، تو اس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، آپ کو جب بھی ذکر کرے گا آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔